اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بندوں کو جو کینسر کے مریض تھے یا لا علاج بیماریوں کے مریض تھے یہی عمل بتایا، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ جب ہمیں کوئی مہم پیش ہوتی ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہم خود یہی شجرہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگ کے اپنے بڑوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم فرما دیتے ہیں۔ ایک بات آج آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے اندازاً۔ ہمارا گھر شہر میں تھا اور چھوٹا سا مہمان خانہ تھا۔ ایک دن میں اپنے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 پولیس والے داخل ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا بھئی آپ لوگوں کا کیا کام، یہاں کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے افسر پیچھے آ رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے دوست تھے جو شوگر مل میں ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، وہ داخل ہوئے۔ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، اور پولیس والوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور ان کے پیچھے جیل سپرنٹینڈنٹ بھی آیا۔ میں ان کو دیکھ کے اپنے دوست کو بڑا حیران ہوا، سلام کیا، ان کو بٹھایا۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھے پیر صاحب سے دعا کروانی ہے، مجھے 5 منٹ دیں اور آپ دروازے پر انتظار کریں۔ تو پولیس والے سارے چلے گئے دروازے پر گلی میں، اور ہم 2 باقی بچ گئے۔ میں نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت ایک عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں اور آپ کو بتانے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک گاؤں کے نمبردار اور میرے چچا دوسرے گاؤں کے نمبردار، وہ گاؤں کوئی 4-5 میل کے فاصلے پر تھے۔ ہمارے والد اور ہمارے چچا کے درمیان بہت محبت کا تعلق تھا، چنانچہ میرے والد نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی چچا کی بیٹی سے کی۔ دونوں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ جب میں چھٹی کے بعد گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھابھی گھر پہ نہیں ہے، تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے کہا یار تھوڑی بات سے تلخ کلامی ہو گئی تھی تو وہ روٹ کے اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو وی آر سیم بلڈ، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، آپ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہم جاتے ہیں اور بھابھی کو منا کے لے آتے ہیں۔ بھائی نے میری بات مان لی، کیونکہ خاندان والے مجھے بڑا سمجھتے تھے، وہ مینیجر رینک کا بندہ تھا اور واقعی عزت والا بندہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور بھائی کو بٹھایا اور میں اپنے چچا کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں کے گھر والوں نے میرا بڑا اکرام کیا، ہم ان سے ملے، بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ تو میں نے اپنی ساس کو کہا کہ بھئی ہم تو بھابھی کو منانے آئے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ اس نے کہا میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب آپ اتنے دنوں بعد ہمارے گھر آئے ہو تو کھانا تو کھا کے جاؤ نا۔ ہم رک گئے، انہوں نے بہت پرتکلف کھانا بنایا، ہم سب نے مل کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے بھائی کو کہا کہ بھئی سامان بھابھی کا گاڑی میں رکھیں، ہم چلتے ہیں۔ تو بھائی نے بھابھی کو کہا اپنا سامان لا کے دو۔ اب بھابھی جب سامان لا کے دینے لگی نا تو اس نے کوئی جلی کٹی بات بھائی کو کر دی، ایسی بات کی کہ بھائی غصے میں آ گیا اور ان کی پھر آپس میں تو میں شروع ہو گئی۔ اب یہ لڑکی کے بھائیوں کا گھر تھا، 3-4 بھائی ساتھ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری بہن کو اس کا خامن ڈانٹ رہا ہے اور غصے میں بات کر رہا ہے تو وہ بھی آ گئے، تو ہوتا کون ہے ہماری بہن کو ڈانٹنے والا؟ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ بھاگ کے گیا کمرے میں کہ اس کو سبق میں سکھاتا ہوں، اور ایک گن اٹھا کے لے آیا۔ وہ لوڈڈ گن تھی۔ اب وہ جو گن لے کے آیا تو میرا بڑا بھائی جو تھا اس نے باقیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے اس گن لانے والے بندے کو پکڑا اور گن لے کے اس کو اسی کی طرف کیا۔ جب اس نے اس کا رخ اسی کی طرف کیا
تو ٹریگر پہ اس کی انگلی تو پہلے سے تھی، وہ ٹریگر دبا اور بندوق چل گئی۔ جو گن لانے والا تھا اس کی گن چلی اور وہ خود ہی وہیں پر قتل ہوا اور گر کے مر گیا۔ کہنے کہ میں تو بڑا پریشان بھی ہو گیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ جی اس کو گاڑی میں ڈالو، ہم اس کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ مگر وہ سمجھ گئے کہ سینے میں گولی لگی ہے، اب یہ بندہ چند منٹ کا مہمان ہے، یہ بچے گا نہیں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور دوسرے کمرے میں جا کے پولیس کو فون کر دیا کہ جی ایک بندے نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 منٹ گزرے تھے کہ پولیس آ گئی، اور اب انہوں نے کیس کی نوعیت بدل دی۔ انہوں نے کیس یہ بنایا کہ میں اپنی گاڑی پہ آیا تھا ان کے گھر اور میں نے اپنی گولی سے ان کے بھائی کو قتل کیا ہے۔ مقتول بھی موجود ہے، لاش موجود ہے، گن موجود ہے، جو گولی چلی اس کا خول موجود ہے، گواہ موجود ہیں، پکا مقدمہ انہوں نے کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میں بے گناہ تھا، میرا تو کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں تھا۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور اب میں جیل میں ہوں۔ بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے جا کر ملوں اور دعاؤں کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری آزمائش کو ختم کر دے۔ افسوس تو مجھے بھی دل میں بہت ہوا کہ اتنا معزز بندہ، مینیجر رینک کا آدمی، اور آج ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ 302 کے مقدمے میں گرفتار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اب تک تو میرا آپ کا دوستی کا تعلق تھا، اب آپ بیعت کے کلمات پڑھ کے باقاعدہ سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کا قلبی تعلق جڑ جائے۔ اس نے کہا جی پڑھا دیجئے۔ تو میں نے اسی طرح ہتھ کڑی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بیعت کیا اور اس کو کلمات پڑھا دیے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو مجھے عورتوں کے عمل سمجھ میں نہیں آتا، البتہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ گزرے ہیں وہ اللہ کے اتنے مقبول بندے تھے کہ ان کے واسطے سے جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کو سینکڑوں دفعہ آزمایا ہے، اور آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ شجرہ ہے، اس کو آپ لے جائیں، شجرہ روز پڑھا کریں، اور اپنے بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اگر یہ تیرے اولیاء تیرے مقبول بندے ہیں تو میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت میں آزادی عطا فرما۔ خیر وہ چلا گیا۔ چند دن میرے اوپر اس کا بڑا صدمہ رہا، پھر میں دعوت تبلیغ کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا تو بات بھول جاتی ہے۔ کوئی 4-5 مہینے گزرے ہوں گے کہ 4-5 مہینے کے بعد پھر میں واپس آیا، اور پھر اسی طرح اپنے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مہمان خانے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اتنا بڑا مٹھائی کا تھال جو ہے نا سر پہ اٹھائے اندر آ گیا۔ وہ نواقف تھا میرا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا لائے ہیں؟ اتنے میں دوسرا بندہ بھی تھال بڑا لے کے آ گیا۔ کہنے لگے جی کہ صاحب پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے جو وہی دوست تھے جو مینیجر تھے وہ آئے، اور ململ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، پاؤڈر لگایا ہوا ہے، خوب چمکے ہوئے ہیں، خوش ہیں، اور آئے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ؟ کہنے لگے جی میں نے کہا آپ کو تو میں نے ہتھ کڑیوں میں دیکھا تھا۔ کہنے لگے حضرت صاحب معجزہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی معجزہ تو انبیاء کا ہوتا ہے، اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں۔ کہنے لگا ہاں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو گئی۔ بھئی کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میرا وکیل کہتا تھا کہ FIR اتنی پکی لکھی گئی ہے کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہو کر رہے گی۔ موقع سے پکڑا گیا، شواہد موجود، گواہ موجود، ہر چیز ہے، لہذا اب آپ کو سزا میں کوئی رکاوٹ نہیں، میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اپنا عمل کرتا رہا کہ شجرہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ مقتول کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے اس میں وجہ لکھی کہ اس کی ڈیتھ کس گولی سے ہوئی ہے۔ اب وہاں اس نے گولی کی جو سائز تھا وہ ملی میٹر میں چیک کیا،
اور جب رپورٹ کے اوپر لکھا تو اس کے اوپر انچ کا سائن بنا دیا۔ ملی میٹر سسٹم اور ہوتا ہے، انچ کا سسٹم اور ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو ذرا کم پتہ ہوتا ہے، انجینئرز کو اس کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اب رپورٹ تو آگے آ گئی، جب رپورٹ آگے آئی تو میرے وکیل کی نظر پڑ گئی، وکیل نے اسی کو پوائنٹ بنا لیا۔ جب کیس چلا تو وکیل نے کہا کہ جی پوسٹ مارٹم کے مطابق تو اس گولی سے وفات ہوئی ہے، اور جو یہ گولی دکھا رہے ہیں یہ گولی تو نہیں ہے، انچ میں جب اس کو کیا تو وہ کچھ اور تھا، یہ تو ملی میٹر سائز تھا۔ اب شک پڑ گیا۔ اب جب کسی معاملے میں شک پڑ جائے تو جج نے اس مقدمے میں اس ملزم کو بری کر دیا، قتل کے مقدمے میں وہ بندہ بری ہو گیا۔ اور عمل اس نے کیا کیا تھا کہ مشائخ کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بندوں کو جو کینسر کے مریض تھے یا لا علاج بیماریوں کے مریض تھے یہی عمل بتایا، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ جب ہمیں کوئی مہم پیش ہوتی ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہم خود یہی شجرہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگ کے اپنے بڑوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیشہ کرم فرما دیتے ہیں۔ حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ شجرہ پڑھا جاتا تھا، اور شروع میں بھی چکوال شریف میں یہ شجرہ پڑھا کرتا تھا۔ تو رات شیخ الحدیث صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ آپ چکوال کے اجتماع میں یہ شجرہ پڑھا کرتے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس عمل کو پھر زندہ کر دیں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہماری سب مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ تو اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، تو میں اس دوران شجرہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب میں تحریر ہے، وہ تحریر میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں شجرہ شریف ہر روز پڑھنے کے بعد اکابرین سلسلہ عالیہ کے واسطے سے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں عرض حاجات کو لازم قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے باعث ظاہرہ و باطنی ترقی رونما ہوتی ہے۔ ان حضرات کے واسطے سے اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اس شجرے کو پڑھ کر دعا مانگنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حمد کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت مولا مجتبی کے واسطے۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس باوفا کے واسطے۔ حضرت سلمان فارس شامل ہوئے اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس باحیا کے واسطے۔ حضرت قاسم امام پوتے تھے صدیق کے، معرفت دے اس فقیہ با خدا کے واسطے۔ خواجہ حضرت جعفر صادق جو امام وقت تھے، رحم کر مجھ پر امام اصفیاء کے واسطے۔
قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزید استقامت بخش ایسے رہنما کے واسطے، خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے، ہوں لطائف جاری ایسے پرصفا کے واسطے، حضرت خواجہ ابوالقاسم رہے گرگان میں، ذکر کا لطف و نصیب اس پرزیا کے واسطے، شیخ عالم خواجہ حضرت بو علی تھے فارمدی، دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے، حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے، علم و حکمت ہو عطا اس پرسخا کے واسطے، خواجہ عبدالخالق غجدوانی تھے فرد فرید، درد اپنا کر عطا خواجہ جہاں کے واسطے، حضرت خواجہ محمد عارف باللہ ریوگری، خوب ہو عرفان حاصل اتقیاء کے واسطے، خواجہ محمود تھے مانند فغنا کی انجیر، زندگی محمود ہو در بے بہا کے واسطے، حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی، نام تیرا ہو عزیز اس بے ریا کے واسطے، حضرت بابا سماسی عاشق ذات خدا، عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے، حضرت شاہ کلال میر سید متقی، نفس ہو مغلوب ایسے مقتدا کے واسطے، پیر پیراں شیخ دوراں خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر ہو خدا کے واسطے، حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے، دل معطر ہو میرا اس خوش لقا کے واسطے، حضرت یعقوب چرخی عاشق قرآن تھے، سستی غفلت دور ہو اس خوش لقا کے واسطے، حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے، ہو گناہوں سے رہائی دل ربا کے واسطے، خواجہ مولانا محمد زاہد روشن ضمیر، ہم کو بھی زاہد بنا اہل دعا کے واسطے، خواجہ درویش محمد شاہ درویشاں جو تھے، ہم کو بھی درویش کر صاحب ابا کے واسطے، خواجہ امکنگی محمد مظہر اسرار حق، ہو ہمیں اسرار حاصل با خدا کے واسطے، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں مجھ کو بنا شہ اولیاء کے واسطے، حضرت خواجہ مجدد الفسانی اہل دل منور کر میرا اس دل صفا کے واسطے، قربت الوسطی خواجہ محمد معصوم با کمال، ہو کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے، خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے، سر کٹے حرص و ہوا کا بے نوا کے واسطے، حضرت حافظ محمد محسن تھے کتنے حسین، ظاہر اور باطن ہو اچھا خوش ادا کے واسطے، خواجہ سید نور محمد تھے وہ نور علی نور، نور سے سینہ بھرے سید صفا کے واسطے، مرزا مظہر جان جانا تھے حبیب اللہ شہید، رکھ شریعت پر مجھے پیر خدا کے واسطے، حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی، خاص بندوں سے بنا اس جاں فدا کے واسطے، قطب دوراں حضرت شاہ ابو سعید دہلوی، مجھ کو مل جائے سعادت اہل عطا کے واسطے، حضرت احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے، ذوق شوق اپنا تو دے اس باحیا کے واسطے،
حضرت حاجی دوست محمد تھے نہایت پارسا، پارسائی کر عطا اپنی رضا کے واسطے۔ حضرت عثمان دامانی کتب تھے وقت کے، ہوں روا حاجات اہل اجتبا کے واسطے۔ حضرت خواجہ سراج الدین تھے عالی مقام، کر سراج دل کو روشن پر ضیاء کے واسطے۔ شاہ تاج اولیاء فضل علی مسکین پوری، فضل تیرا ہم پہ ہو اس باصفا کے واسطے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی امام الاولیاء، بخش دے ہم سب کو تو اس رہنما کے واسطے۔ مرکز توحید سے پاتے ہیں فیض حضرت حبیب، نقش دوئی کا مٹے اس با خدا کے واسطے۔ کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا، یا رب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے۔ دل میرا رکھ دائماً ذکر ذاکر بذکر اسم ذات، اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے۔ بحر عصیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں، فضل تیرا چاہیے مجھ مبتلا کے واسطے۔ اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا، اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے۔ یا الہی شر شیطانی سے تو محفوظ رکھ، ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے۔ خاتمہ بالخیر ہو میری خطائیں معاف کر، اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے۔ ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات، اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔